چلے کاموں صاحب کچھ دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ یہ کوئی پریشر نہیں تھا اور وزیر اعظم تو بڑے سے بڑا بھی پریشر لے لیتے ہیں. یہ مونی سلائی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھیے گا, اس میں جو ان کی گفتگو ہے ذرا اس کو بھی سنیے, پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس سے متعلق. ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, ہماری صرف ایک ہی ہے کہ جو چیزیں آپ نے کمٹ کی تھی ان کو آپ پورا کریں. جس ٹائم آپ نے معاہدہ کیا تھا تب آپ کو کوئی مجبوری تو نہیں تھی, کسی نے کوئی بندوق تو آپ کے گردن پہ ہی رکھی ہوئی تھی کہ آپ یہ چیزیں طے کرو. انہوں نے اپنی مرضی سے چیزیں طے کی ہیں. ہمارا صرف موقف یہ ہے جو چیزیں آپ نے خود طے کی ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں. تو کاموں صاحب یہ کیا کمٹمنٹ, کون سی کمٹمنٹ یاد دلا رہے تھے مونی سلائی صاحب؟ بتا رہے تھے کہ جو وعدے کیے تھے آپ لوگوں نے, جو کمٹمنٹس کی تھیں وہ پوری نہیں کی. اب وہ ان وعدوں کو یاد دلانا تو ظاہر ہے ایک پریشر تو ہے آپ پر, پریشر تو بلڈ ہو رہا تھا. اب مونی سلائی صاحب کو ذرا چپ کرانے کے لیے ان کو کابینہ میں شامل کر لیا گیا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, اگر کوئی ایسا پریشر ہوتا تو بہت پہلے بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں. یعنی اس وقت تو گورنمنٹ کے اوپر بالکل بھی کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ خود سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اس وقت بالکل سموتھ سیلنگ ہے. اگر ماضی میں کوئی مشکل وقت آیا بھی ہے تو کاف لیگ نے یا کیو لیگ نے کبھی بھی وہاں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی یا ایسی بات کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. تو یہ میں نے کہا کہ ہر فیصلے کا ایک وقت ہوتا ہے. تو جس وقت وزیر اعظم صاحب نے مناسب سمجھا ہے اور انہوں نے ایک جو اہم وزارت ہے وہ مونی سلائی صاحب کو دی ہے, وہ بھی میچور آدمی ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو بیان دیا, اب اس کی کنٹیکسٹ کیا تھی یا اس کے پیچھے کیا حقیقت تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب بھی پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں بات چیت ہوتی ہے, جب کولیشن بنتی ہے تو وہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے کچھ ٹائم درکار ہوتا ہے چیزوں کو کرنے کے لیے. تو اس میں بعض دفعہ اختلافات بھی ہوتے ہیں, پھر بعد میں لوگ اکٹھے بھی ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں, یہ جو ہے یہ معاملات جو سیاست میں چلتے رہتے ہیں. تو ایسا جو ہے کبھی بھی کیو لیگ کی طرف سے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو کبھی بھی کوئی ایسا عنصر وہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا جس سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی مشکل ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی معاملات رہے ہیں وہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ہر پارٹی نے اپنی مینیفیسٹو میں لوگوں کے ساتھ کچھ وعدے کیے ہوتے ہیں اور وہ ہر پارٹی چاہتی ہے کہ ان کے وعدوں کی تکمیل ہو. تو اس میں بعض اوقات جو ہے وہ دیر سویر ہوتی ہے. گورنمنٹ کے محدود وسائل ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو, بہت سارے عوامل کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا اور مناسب وقت پہ فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کولیشن مزید مضبوط ہوگی اور اوورآل پاکستان کی بہتری کے لیے یہ جو ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کام کر پائے گی. صحیح. اچھا فیض صاحب, یہ جو آپ کی حکومت نے انتخابی اصلاحات میں ترامیم کا بل تھا, یہ کیوں اتنی جلد بازی میں پاس کرا لیا تھا کہ وزارت قانون سے جو متعلقہ منسٹری ہے اس سے بھی مشورہ نہیں لیا تھا؟ اب اس میں مزید ترامیم لانے کا فیصلہ ہو رہا ہے. اپوزیشن پہلے ہی اعتراض کرتی ہے کہ آپ لوگ یہ بلز جس طرح پاس کراتے ہیں وہ سب کے سامنے, کہیں کوئی ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. آپ نے اپنی متعلقہ وزارت کو بھی آن بورڈ نہیں لیا. اب اس میں نئی ترامیم آئیں گی, پھر اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لیں گے نئی ترامیم کے لیے؟ دیکھیے, اس پہ وزیر اعظم پاکستان نے جب انہوں نے سپیچ کی ہے نیشنل اسمبلی میں, بجٹ سپیچ, تو اس میں بڑے کھلے دل کے ساتھ انہوں نے جو ہمارے جتنے بھی قومی معاملات ہیں اور بین الاقوامی معاملات ہیں ان کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اپوزیشن کو دعوت دی. سینٹ کے الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے سائن کیا ہوا ہے اس کے تحت ہم ان اصلاحات پہ, انتخابی اصلاحات پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم شفاف انتخابات کے لیے, اور جو گند ہر دفعہ مچتا ہے ان الیکشنز کے دوران, سینٹ الیکشنز کے دوران جو خرید و فروخت ہوتی ہے, تو اس سے بچنے کے لیے ہم جو ہے وہ ایسے فیصلے کریں جس سے جو ہے وہ اوورآل جو ہمارا پولیٹیکل ماحول ہے وہ صحیح ہو جائے, بہتر ہو جائے اور لوگ, پاکستان کے لوگوں کو ایک اچھا میسج جائے. لیکن انفارچونیٹلی اپوزیشن نے اس وقت بات نہیں سنی اور جو کچھ پھر سینٹ کے الیکشنز میں ہوا وہ تمام لوگوں کے سامنے ہے اور مجھے اس بات میں کہنے میں کوئی عار نہیں ہے. جو بھی رزلٹس آئے وہ ہم پولیٹیشنز کے لیے, میں سمجھتا ہوں لوگوں کے ذہنوں میں ہمارا کوئی اچھا تاثر
اوور آل بینگ ریپرزینٹیٹیو عید الاضحیٰ کے بعد اب اس سلسلے میں جو ایک بیٹھک ہوگی اس میں صرف وہی حکومتی لوگ ہی بیٹھیں گے یا اپوزیشن کو بھی آپ دعوت دیں گے؟ جو وزیر اعظم نے نہیں، اس پہ بالکل دعوت دی گئی ہے. اسپیکر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی اصلاحات کے لیے. پہلے بھی اپوزیشن کو کہا گیا تھا, اب پھر ان کو وزیر اعظم صاحب نے خود دعوت دے دی کہ ہم وہ ساری ترامیم واپس لینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کو الیکٹرانک مشینز پہ جو ہے وہ اعتراض ہے تو آپ کوئی آلٹرنیٹ دیں, کوئی اور آپ کے پاس اگر کوئی منصوبہ ہے تو وہ آپ سامنے لے کے آئیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ جتنے بھی الیکشنز ہیں ان کے بعد ہر دفعہ شور و غوغا مچتا ہے کہ جی دھاندلی ہو گئی, جو پارٹی جیت جاتی ہے وہ کہتی ہے شفاف انتخابات ہیں, جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے. تو ان چیزوں کو ونس فار آل سیٹل کرنے کے لیے تمام پارٹیز کو ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے اور ایسی اصلاحات کرنی چاہیے جس کے تحت پھر کوئی دوسرے کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے. تو جو تحریک انصاف نے بہتر سمجھا وہ ترامیم کی ہیں, لیکن ہماری جو ہے وہ ہمارے دروازے کھلے ہیں اور بالکل ہم ان کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور ترامیم ان کا کیا جواب ہے دیکھتے ہیں. اپوزیشن آپ کے ساتھ سوچ رکھنی چاہیے. ہمیں اب یہ تیسرا ٹینیور ہے جو جنرل مشرف کے بعد جہاں پہ ایک تیسری پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے. تو میرے خیال میں اب ہمیں سب کو پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان ایشوز کو اب سیٹل کرنا چاہیے. چلیں کامکو صاحب, دعوت آپ نے دے دی, پرائم منسٹر بھی دے چکے ہیں. سسی صاحب, اب یہ اپوزیشن اس کا خیر مقدم کرے گی, حکومت کھلے دل سے دعوت دے رہی ہے, بڑے دل کا مظاہرہ کر رہی ہے, انتخابی اصلاحات میں جو ترامیم تھیں اس میں مزید ترامیم لانے کا فیصلہ کیا, آپ لوگ کی تجاویز بھی سنی جائیں گی, اپوزیشن جائے گی, پیپلز پارٹی یا جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں, آپ تو ظاہر پی ڈی ایم سے الگ ہیں, ایک ہو کر جائیں گے یا الگ الگ اپنی تجاویز کو لے کر جائیں گے؟ کیا پلان ہے آگے کا؟ دیکھیے تجاویز اس طرح کہ یہ ایک پہلے تو انہوں نے بڑی غلطی کی, بلکہ قابل مذمت بات ہے کہ انتخابی اصلاحات جیسے اہم ایشو پر وہ آرڈیننس لے کر آئے. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا اس طرح, یعنی یہ روز روز ترامیم اس طرح نہیں ہوتی. 2017 والا بھی ایکٹ آپ نے دیکھا, اس میں بڑی سوچ بچار اور ڈیلیبریشنز ہوئی, اس کے بعد جو ہے کچھ ہو. ابھی بھی کافی ساری چیزیں رہتی ہیں, ریفارمز تو چاہیے, لیکن اس میں جو ہے ہم نے پہلے بھی ریکمنڈیشنز دی تھی. پارلیمنٹری وہ فورم ہے, اس میں اب جو لیجسلیشن ہوگی اس میں جو رولز کے مطابق, آئین کے مطابق جو بھی پروسیجر ہے, ہم ہمیشہ ہر لیجسلیشن میں اس کو ہی فالو کرتے ہیں. لیکن جب اہم کوئی 2/3 جس میں چاہیے ہوتی ہے یا کوئی بنیادی تبدیلی کے حوالے سے چیز ہو یا امینڈمنٹ کی, تو اس میں نیچرلی جو پارلیمنٹری لیڈرز جو ہیں آپس میں پارلیمنٹ کے اندر صلاح مصلحت کرتے ہیں, کرنی چاہیے بھی. تو اس میں جو بھی رولز کے مطابق ہوں گی, رولز آف پروسیجر کیا کہتے ہیں, اور اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی ہیں, فنکشنل ہیں, ہونی چاہیے. اس میں 12 منٹ میں چیزیں جلدی پاس, یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اپوزیشن کو سننا چاہیے. اپوزیشن ایک بھاری بھرکم اپوزیشن ہے. جو ترامیم کی گئی تھی ان ترامیم پر آپ لوگ کو اعتراض تھا یا پھر جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا اس طریقے پر اعتراض تھا کہ وہ جلدی آپ کو اعتماد میں لیے بغیر ترامیم کرنا؟ ارباب صاحب دیکھیں, جب بھی یہ کسی مسئلے میں پی ٹی آئی پھنستی ہے تو پھر الیکٹرل ریفارمز یاد آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ نہیں شاید یہ ہے یا خود یہ اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا سوچتے ہیں کیونکہ ڈیلیور نہیں کر سکے اس طرح یا معاملات کو فیس نہیں کر سکتے. تو ان کو ہر وقت ایک رہتا ہے ذہن میں کہ پتہ نہیں یہ آخری سال ہو اور یہ معاملہ ایک طرف کرنا پڑے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.